حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تکلیف دہ دور۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ کنعان میں آباد تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر پہنچے۔ پھر ان کی کئی نسلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں آباد رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں نہ لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کیسے کھا سکتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودوا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، انہیں گہرے کنویں میں ڈال دو۔ لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہیں اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا اور فرمایا یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیض کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب ان کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔
इस पर अजीज मिस्र ने जुलेखा को डांटा और कहा कि तुम ही गुनाहगार हो, लिहाजा अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। जुलेखा का ये वाक़या लोगों में आम हो गया। अमीर घरानों की औरतें जुलेखा को बुरा भला कहने लगीं कि वो एक मामूली गुलाम पर आशिक हो गईं। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उन्होंने तमाम औरतों को दावत पर बुलाया और उनकी मेहमान नवाजी फलों से की। हर एक को फल काटने के लिए छुरी दी। फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन औरतों के सामने से गुजरें। औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने फल काटते काटते अपनी उंगली जख्मियां कर लिए और कहा कि ये इंसान नहीं बल्कि एक निहायत मुअज्जर फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। साथ ही जुलेखा ने यह भी कहा कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे जेल में डलवा दूंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बुराई के बजाय कैद में रहना ज़्यादा पसंद है। अजीज़ मिस्र ने औरतों का हाल देखकर यही तय किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसा के लिए जेल भेज दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 नौजवान भी जेल में दाखिल कर किए गए। ये दोनों मिस्र के बादशाह के मुलाजिम थे। उनमें से एक बादशाह को शराब पिलाने वाला था और दूसरा रोटी पकाने वाला था। उन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्ज़ाम था। बादशाह को शराब पिलाने वाले ने ख्वाब देखा कि बादशाह के लिए शराब बना रहा है, जबकि दूसरे ने ख्वाब में देखा कि बादशाह के लिए रोटियां पकाकर सर पर रखे हुए हैं और परिंदे उसके सर पर से नोच कर खा रहे हैं। दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब सुनाए और उनकी तबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन नौजवानों को तसल्ली दी कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की तबीर बताता हूँ। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों नौजवानों को तौहीद यानी एक अल्लाह ताला को मानने और शिर्क से बचने की दावत दी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की तबीर बताते हुए फरमाया कि बादशाह को शराब पिलाने वाला आज़ाद कर दिया जाएगा और वो दोबारा बादशाह की खिदमत करेगा, जबकि रोटी पकाने वालों को सूली दे दी जाएगी और परिंदे उसके सर को नोच कर खाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को शराब पिलाने वाले से फरमाया कि वो उनका जिक्र अपने बादशाह से करे। वो अपनी नौकरी पर बहाल हो गया, लेकिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र बादशाह से करना भूल गया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कई साल रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अब तक जो दौर हमने पढ़ा है वो तकलीफ़ों से भरा हुआ है, लेकिन इन तकलीफ़ों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया, अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहे और उसके हुक्मों को पूरा करते रहे। वो कभी ज़बान पर शिकायत ना लाए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें ज़बरदस्त अरूज अता फरमाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।